موبائل پر تلاوت کے آداب۔ آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کیسا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی کیا شرائط و آداب ہیں؟ راشد صاحب کراچی سے۔ جائز ہے، بہتر تو یہی ہے کہ مصحف میں قرآن کی تلاوت کی جائے، تو تواتر سے اسلاف سے منقول ہے، اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، خود آپ کو محسوس ہوگا اس کی ایک روحانیت۔ لیکن بہرحال موبائل پہ بھی جائز ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ موبائل پہ دو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے، یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جامع رشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں، پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں، بہتر یہی ہے۔ اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دہرانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا، تو پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور بہرحال۔ باقی اور مزید آداب یہ ہیں کہ ایسے نہ پڑھے جائے، موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں آپ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترچے بیٹھ کے عجیب طریقے سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھیں، تمیز سے پڑھیں، لیٹ کے بھی گنجائش ہے، بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹنے کا بھی پھر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے نا لیٹنے کا، آڑے ترچے نہ لیٹے ہوئے ہوں، الٹے اوندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، یہ پھر نامناسب ہے۔ اور جب پیج کھلا ہوا ہو نا، اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ، تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا تعلق عرف سے ہے۔ تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں، موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں، تو یہ نامناسب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا، کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ چھوئیں، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے، تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے، لیکن لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائیں، احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موبائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ شرابہ زیادہ کر رہا ہے، تھوڑا سا پسینہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آواز بہت زیادہ۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا زندگی میں واسطہ پڑا ہوگا ان لوگوں سے بھی جو شکر گزار ہوتے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی ان کو چائے بھی پلا دی تو ملتے ہیں تو وہ ان کو یاد آ جاتا ہے، او بھائی وہی ہو نا جو میرے پاس چائے کے پیسے نہیں تھے، تم نے ہوٹل میں دے دیے تھے، کتنا وہ ملنساری سے ملتے ہیں آپ سے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ نے ان احسانات کر کر کے احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا، لیکن ان کا جب کام نکلتا ہے تو کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ آپ کا بھی دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا، تو جب آپ نے کسی پر احسانات کیے ہوں اور جب اس کی باری آئے اور وہ منہ پھیر لے تو آپ کو وہ بہت برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو نا، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا اس کو، اتنے احسان میں نے انسان پر کیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قلم لے کر گننا شروع کرو، لکھنا شروع کرو، سارے درختوں کے قلم گھس کے ختم اور سارے سمندروں کی سیاہی خشک ہو کے ختم، اللہ کے احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی، احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اسی کا احسان مانتے ہیں جس کا نہ ماننے میں ٹینشن ہو، جس کی نہ ماننے میں کیا ہو، مسئلہ ہو۔ آپ کو وسیم بھائی نے وقت قرضہ دیا اور وہ طاقتور آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ پیسے واپس بھی نکال لیتا ہے، جب آپ اس کو قرضہ واپس کریں گے، جھکیں گے بھی، وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹائم پہ میرے کام آ گئے، یہاں آپ شکریہ شکریہ کی رٹ لگاؤ گے کیونکہ وسیم محلے کا بدماش ہے۔ وہ کیا ہے محلے کا؟ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہو تو معذرت، وہ محلے کا کیا ہے بھائی؟ بدماش۔ تو آپ تھینکس فل اور وغیرہ وغیرہ، انگلش، پشتو، پنجابی، سب میں جو جو آپ کو شکریہ کے الفاظ آتے ہیں آپ پارسل۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں زیادہ خراب ہوتا ہے جہاں احسانات بہت زیادہ ہوں، لیکن اگر آپ نے اس کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا تو وہ آپ کا کچھ فی الحال بگاڑ نہ رہا ہو، ایسے موقع پہ احسان فراموشی آسان ہوتی ہے اور احسان مند بننا، کسی کا شکر ادا کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
یہاں تک تو کلیئر بات ہو گئی میرا خیال ہے، کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں کی میں نے ابھی تک. آگے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بات کرنے والا ہوں. کافر کی عادت کیا ہے؟ کافر، یہ لفظ یاد رہے گا. کافر کا مطلب جو اللہ کو، قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو، اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے. لیکن ان کی ایک بری عادت کیا ہے؟ جس کے احسانات جتنے زیادہ ہوں گے وہ اس کے اتنے زیادہ ناشکرے ہوں گے، جس کے احسانات کم ہوں گے وہ اس کا شکریہ ادا کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال سے بات سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف آپ لوگ عظیم لوگوں، آپ کی سمجھ میں بات انشاءاللہ آ جائے گی جب مثال سے بات سمجھاؤں گا. جو اسلامی، جو آسمانی تعلیمات ہے نا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، جو بھی آسمانی مذاہب ہیں، وہ سب سے زیادہ حقوق کس کے بتاتے ہیں؟ اللہ کے. کیونکہ اس کے احسانات سب سے، بولتے کیوں نہیں بھائی، جلدی بولو ذرا بھائی. اس کے احسانات سب سے زیادہ. جتنی آسمانی تعلیمات ہیں، آپ تورات اٹھا کے پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے بیان کیے گئے ہیں ہر اس آسمانی مذہب میں. کافروں کے ہاں آپ کو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں نظر آئیں گی، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں نظر آئیں گی جس میں اماں نہیں ہوں گی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ یعنی ویمن رائٹس پہ پوری کتابیں اور قانون، لیکن اس ویمن رائٹ میں اماں مارکیٹ سے شارٹ. یعنی ویمن بھی بس وومن، عورت بس. ابے عورت میں اماں کا کیا ہے؟ نہیں، اماں کو نہیں، وہ آپ کی انڈیویجول لائف ہے، آپ کی پرسنل لائف ہے کہ آپ اماں کے پاؤں دباتے ہیں نہیں دباتے، گھر میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اس کی خدمت کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کا علاج کا خرچہ اٹھاتے ہیں. وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ اولاد کی ذمہ داری بولو نہیں. حالانکہ جب پیدا کیا تھا اسٹیٹ نے پیدا کیا تھا، یہ اسٹیٹ کے باپ نے پیدا کیا تھا، یہ اسٹیٹ کی ماں نے پیدا کیا تھا. پیدا کس نے کیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں کافر اور اسلام کا. آج ہمارے ینگسٹر کافر سے بڑے متاثر ہیں، انگریزوں سے، کافروں سے، جاپانیوں سے. واہ واہ واہ، ان کا کلچر کتنے اچھے، ہم کتنے گندے. نا 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 نا، جو آسمانی تعلیمات اور خدائی تعلیمات سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالے گا اگر وہ اچھا ہے؟ بھائی اتنا اچھا ہے تو اللہ نے کیوں کافر کے لیے آگ رکھی ہے کہ آنے دو میرے پاس، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں. کافر ناشکرا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما شاکرن و اما کفورا. کافر کی سپرلیٹو ڈگری کفور ہے. جو کافر نہیں ہے وہ شکر گزار ہے، جو شکر گزار ہے وہ کافر نہیں ہے. تو آپ کافر بھی کہہ رہے ہو اور اچھا بھی کہہ رہے ہو، شکر گزار بھی کہہ رہے ہو، یہ تضاد ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جیسے آپ کہہ رہے ہو چور ہے لیکن ایماندار ہے، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ چور ہے لیکن ایماندار، ڈاکو ہے لیکن ایماندار ہے. یار بندہ ایک نمبر ہے ڈاکو. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، جھوٹ بہت بولتے تھے، چوریاں کرتے تھے. کسی نے کہا دل کا بہت اچھا ہے، چور بھی ہے، لوگوں کا مال بھی لوٹتا ہے، لیکن دل کا کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. نہیں دل کے برا کی کون ہوتا ہے پھر؟ خیر، تو سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے ہوتے ہیں اللہ کے بعد. کس کے ہوتے ہیں؟ تو بڑھاپے میں ماؤں کو کون سنبھالتا ہے؟ اسٹیٹ. اولاد نہیں سنبھالتی. کیا اسٹیٹ نے پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولو نا. نہیں، تکلیف سے جنا اسٹیٹ نے ہے، ریاست نے ہے بھائی، حکومت نے ہے. 2 سال چھاتیوں سے دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے. اس ماں کے حقوق بولو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ میں نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے، غلیظ پانی سے پیدا کیا، احسانات کے سمندر میں ڈبو دیا. تو ان میں 2 طرح کے انسان بنے، اما شاکرن، کچھ شکر گزار. ان پر جب نعمت دو گے تو وہ آپ کی نعمتوں میں کا شکر ادا کریں گے. اور کچھ کیا بن گئے؟ ناشکرے. جو ناشکرے تھے ان کو اللہ نے کافر کہا، جو شکر گزار تھے ان کو اللہ نے مومن کہا، مسلم کہا. تو آج انسانیت سے 2 بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں شکر گزاری کے معاملات میں. جس کا احسان زیادہ ہے اس کا زیادہ شکر ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ جس سے ہماری ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کا شکر زیادہ ادا کیا جاتا ہے. ہماری ضرورت جس سے زیادہ پڑتی ہے نا، جو مادہ پرست دنیا ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ اگر اس کے احسان کا بدلہ ادا کریں گے تو آپ کو آئندہ مزید فائدہ ہوگا، تو وہ بدلہ ادا کرتے ہیں. کسی کمپنی میں کسی مینیجر نے کمپنی کو ترقی دے دی تو وہ اس کی قدر کرتے ہیں. اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. بھائی اس کو ترقیاں دو، اس کو ایوارڈ دو. کسی سائنٹسٹ نے کوئی بڑی خدمت کر لی، اس کو ایوارڈ دو تاکہ لوگوں میں یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو. بھائی یہ جو آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہو اس کا تو آؤٹ پٹ آپ کو دنیا میں مل جائے گا. تو اللہ ہم سے جو شکر چاہتا ہے کہ آپ نے کون سا شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر جس شکر کے پیچھے کوئی مادی مفاد بولو نہ. میں گاڑی اردو تو استعمال نہیں کر رہا نا. وہ شکر اللہ ہم سے چاہتے ہیں
جو خالصتاً شکر برائے شکر ہو، جس کے پیچھے آپ کا کوئی مادی فائدہ نہ ہو. یہ شکر ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا، کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے احسانات بھی دوسروں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کسی ریلیٹیو نے آج تک ہم کو 1 ٹکا نہیں دیا. بھائی ٹکا نہیں دیا، لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ان کی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور آپ پڑے ہوئے ہو، تو لوگ سب سے پہلے کس کو فون کریں گے ہاسپٹل لے جانے کے؟ ایمبولینس کو تو کریں گے ہی، لیکن جو تلاش کریں گے اس کا کوئی والی وارث ہو تو سب سے پہلے کس کو فون کریں گے؟ دوست کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی. استاذ کا نمبر بھی ہے، بھائی کا نمبر بھی ہے، تو اس ٹیچر کو فون کریں گے، بھائی کو کریں گے؟ بولیں گے یار ٹیچر سے بڑا. پیر و مرشد کا نمبر بھی ہے، سگے بھائی کا نمبر بھی ہے، تو کس کو فون کریں گے؟ سگے بھائی. کا مطلب یہ چیز طے شدہ ہے بھائی، آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ بھائی کے کندھوں. تو اس ذمہ داری کے بدلے میں اللہ نے بھائی کو جو حقوق دیے ہیں وہ دوست کو بولتا کیوں نہیں دی. دوستی اگر رشتہ داری پر مقدم ہوتی تو سب سے زیادہ دوستی اور احسانات انصار کے تھے مہاجرین پر. جب مکہ سے میں صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کیسے مدینہ والوں نے اپنے سینے کھول دیے نا صحابہ کے لیے، کاروبار میں شریک کر لیا. آج کوئی کاروبار میں شریک کرتا ہے کسی؟ میں نہیں کر سکتا. تو آپ جو میں اتنی سخاوت بیانات کر رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ مفتی صاحب، ہاں اس طرح شریک کروں گا، آدھے پیسے دے دو، اس طرح کے پیسے پورے میرے ہوں. ایک صاحب آئے، بزنس کیا میرے ساتھ، انہوں نے کہ پیسے بھی آپ کے، یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ نام بھی میرا استعمال ہوگا، پیسہ بھی میرا استعمال ہوگا، رسک بھی میں لوں گا، محنت بھی میرے بندے کریں گے. میں نے کہا تو پیڑے کھائے گا یا بیٹھ کے؟ پھر نکل، جب سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں تو پھر میں ہی نہ پورا پروفٹ رکھوں. تو ہمارے ابا کہا کرتے تھے جب کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو، میں بزنس کر رہا ہوں، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا، تو اس کو مشورہ دیا کرو پورے پیسے تو لگا لے، پورا پروفٹ تیرا. کیا زبردست پیکج دیا کہ نہیں دیا؟ اصل میں وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ، وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے پیسوں پہ کہ ٹرائی کر کے دیکھو نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر اس کو یقین ہوتا نا کہ 100% نفع ہے تو آپ کے پیسوں پہ بزنس نہ کرتا، ادھار لے لیتا لیکن کرتا اپنے پیسوں. اس لیے ہمیشہ بزنس کا اصول یاد رکھو، جس نے کسی کو پیسے دے دیے نا بزنس کے لیے، میں بتا کے تھک گیا لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، جس نے پیسے دے دیے نا کسی کو بزنس کے لیے، بھول جائے، پہلے دن سے بھول جائے، وہ اب نہیں ملتے. چاہے وہ بزرگ ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، آدھے ٹخنوں تک شلوار ہو، وائٹ کاٹن کلف، حاجی، نمازی، عمرہ کرنے والا، آپ نے پیسے دے دیے، اب ناممکن. اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے تو زیادہ بڑا فراڈی ہے. وہ اعتماد لینا چاہ رہا ہے، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ یار ابھی 1 کروڑ روپے لیا، اس کو تھوڑا اعتماد بحالو تاکہ 2 کروڑ نکلواؤ. اس لیے وہ پہلے دن بھاگ گیا، شکر ادا کرو. نہیں، اگر وہ پیسے کما کے دے رہا ہے نا تو سمجھ لو کہ اب بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے قدرت کی طرف سے. آپ کو پیسے میں نے اس کو دیے، دھچکا قدرت کی طرف سے لگ رہا ہے. تو قدرت کی طرف سے اس لیے لگ رہا ہے کہ قدرت نے مفتی طارق مسعود کو یہ توفیق دی کہ آپ کو بار بار سمجھائے ایک بات، پھر بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو انتقام کون لے گا؟ اب قدرت انتقام لے گی. وسیم بھائی کو پیسے دیے، وسیم بھائی تو دوسرے نمبر پہ ہے. اس لیے یہ بیان سے ہٹ کے ایک بات بیچ میں آ گئی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، کبھی بھی نہیں. کوئی آدمی کسی کے پیسوں پہ جب پیسہ کماتا ہے نا، وہ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے کہ یار محنت میں کروں، اس لیے یہ کام کبھی بھی نہ کیا کرو. اور اس میں خواتین کو زیادہ بیوقوف بنایا جاتا ہے جب ان کو وراثت ملتی ہے، بھائی کھا جاتے ہیں، شوہر کھا جاتا ہے اور رشتہ دار کھا جاتے ہیں. بہن کو جب وراثت ملے، ایک ہی حل ہے، کسی اچھی جگہ پراپرٹی لے کے ڈال دو یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو. اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل بولو نہیں. بہن کی پراپرٹی بھائی کھائے گا، نہ کھائے نا میرا نام بدل دینا. آپ کرو یا مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ سارے چور ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ اس کا جواب ہے جی. اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جو نہیں بھی چور ہوتا ہے نا، یہ کرنے کے بعد بن جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چور نہیں ہیں، آپ کی نیت ہوتی ہے بہن سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں تو میں بزنس کروں گا تو میں ایمانداری سے دوں گا، لیکن تھوڑے دنوں بعد خیال رکھتے ہیں یار پیسہ ایسی چیز ہے، خدا کی قسم اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے دل میں دنیا کی کتنی محبت. ایسے ہی تھوڑی میں ذاتی مکانات کے خلاف مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ بھائی. اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، ذاتی مکان بنا لو. نہیں دیا کوئی ضرورت نہیں ہے. قبر قبر قبر، جنازہ جنازہ جنازہ، تھوڑے دن کی زندگی. جب تک یہ کھوپڑی میں یہ والے سافٹ ویئر اچھی طرح انسٹال نہ ہو جائے نا، اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر نہیں ہو سکتا انسان. پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے آتی ہے، لہذا اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس پہ کمپرومائز وہی کرے گا جس کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ دیواریں اینٹیں میرے کسی کام کی نہیں ہے. 2 ٹائم کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے، بہت ہے میرے لیے.
یہ جب تک تصور نہیں بیٹھے گا نا تو اس وقت تک پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر نہیں ہو سکتا آدمی. اچھا خیر، ہم کہاں چلے گئے، کیا بات چل رہی تھی؟ بات میں دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، شکر گزاری. کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کے ہاں ریلیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کافر کے ہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی، باپ کے حقوق کی بات نہیں ہوگی، بھائی کے حقوق کی بات بولتے کیوں نہیں ہوگی، چچا بھتیجے کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. کافر کے ہاں عورت کے حقوق کی بات ہوگی، ماں کے حقوق کی بات نہیں ہوگی، بہن کے حقوق کی بات نہیں ہوگی، خالہ پھوپھی کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. عورت کے حقوق پہ صبح شام تقریریں ہوں گی. تو بھائی جب کسی کے حقوق پہ بات نہیں، یعنی مبہم بات ہو گئی نا، یہ تو مبہم بات ہو گئی. حالانکہ سب عورتوں کے احسانات ایک جیسے ہیں. ہے بھائی، کیا بہن ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ بولو، نہیں ہو سکتی. کیا خالہ پھوپھی سگی ماں کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا بھائی باپ کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پڑوسی بھائی کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ناشکری ہے کہ آپ کے پر احسانات مختلف اور آپ نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا. یہ ناشکری، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اچھا کافر خدا کے حقوق کی تو بات ہی نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی تنظیم ہو جو خدا کے حقوق کے لیے بنی ہو کہ بھائی اللہ کے بھی حقوق ہیں، اس کو کوئی پورا نہیں کر رہا دنیا میں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کا ایک جواب دیتے ہیں، بھائی اس میں تو بہت اختلافات ہیں، کوئی خدا کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، مذہب ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اختلافات تو میرے بھائی اور بھی بہت سارے موضوعات میں ہیں. چائنیز کتا پکڑ کے جلتی آگ میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے، لیکن جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں کہ نہیں اٹھاتی؟ کیوں اٹھاتی ہیں؟ بھائی یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ زندہ جانور کو جلتی آگ میں ڈال دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. دلیل کی دنیا میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کس کے احسانات ہیں اور کس کے احسانات کم ہیں، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ یا جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ جس کا احسان زیادہ اس کا شکر بھی زیادہ، جس کا احسان کم اس کا شکر اس کی نسبت کم. احسان زیادہ شکر کم، احسان کم شکر زیادہ، یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے آپ کو 50 روپے ہدیہ دیا، آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہو. ایک آدمی نے 50 کروڑ دے دیا، آپ شکر تھینک یو بھی نہیں کہہ رہے. اس کو غصہ آئے گا نا 50 کروڑ والے کو. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اما شاکرن و اما کفورا. انسانوں میں دو قسمیں، نمبر 1 شکر گزار، نمبر 2 ناشکرے. شکر گزار کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ احسانات ہم پر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو فوری کوئی سزا ہمیں ملتی نہیں ہے، نہ ہماری روٹی بند ہوتی ہے، نہ ہماری تنخواہ میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، نہ کوئی صحت خراب ہوتی ہے ہماری، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ ناشکری اگر کسی کی جاتی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے نا، کیا اس نے اور جھک کسی اور کے سامنے رہے ہو، عبادت کسی اور کی کر رہے ہو. اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جن کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ والدین. وہ کون ہے؟ والدین. سب سے زیادہ حقوق والدین کے پامال ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جس کے پامال ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں. چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق جن کے پامال ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہیں. اور سب سے زیادہ حقوق جس شخصیت کے ادا کیے جاتے ہیں وہ آپ کا باس ہے. اس کا کوئی حق کبھی بھی ضائع بولو نہیں ہوتا. وہ جب گھر پہ آئے گا عزت بھی دیں گے، چائے بھی پلائیں گے، ڈانٹے گا تو آپ برداشت بھی کریں گے، اور غصہ کرے گا، فائل اٹھا کے پھینک دے گا آپ کی، تو آپ دوبارہ اٹھا کے رکھ لیں گے، سر آپ کو تکلیف ہوئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سب سے زیادہ حقوق کس کے دیے جا رہے ہیں دنیا میں؟ بولو باس کے. حالانکہ اس کا آپ پر 5 روپے کا بھی احسان شاید نہ ہو، شاید اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ ہوتا بھی ہے احسان. وہ بھائی آپ سے کام لے رہا ہے، آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، اس کی جتنے محتاج آپ اس کے ہیں اتنا ہی وہ آپ کا محتاج ہے. تو میں آپ کی سوچ تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میں کیا، اللہ اس کے رسول. اللہ رسول کہتے ہیں سپیریئر کس کو رکھو میرے بھائی؟ اللہ کو. اتنے احسانات سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اس کی اگر مارکیٹ میں قیمت لگوائی جائے نا، کروڑوں اربوں روپے بنے گی وہ. ایک آنکھ کو دیکھ لو، آنکھ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں اللہ نے آنکھ کی نعمت چھین لی، دنیا اندھیری. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ آنکھوں کی نعمت لے اور وہ صبر کرے تو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ
نابینا کا جنت میں جانا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس کو. کتنی بڑی نعمت ہے بھائی آنکھ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہم. کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دے اور بولے یہ 1 کروڑ روپے رکھ اور آنکھیں دونوں مجھے دے دے, آپ مان لو گے؟ آپ بولو گے تو 1 نہیں 10 کروڑ, اور یہ غریب آدمی کو تو 10 کروڑ دے دے, میں آنکھیں نہیں دوں گا تجھے, آنکھیں نہیں دوں گا میں تجھے. سننے کی نعمت. اور یہ جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں نا یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان جیسی 100% کاپی اب تک کوئی سائنسدان کر نہیں سکے. اس کی 100% کاپی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ اسی آنکھ کی تو کاپی ہے, 100% کاپی نہیں ہے یہ. اور وہ آنکھ ہماری کھوپڑی میں اللہ نے لگا دی, اور اس کیمرے کو گھمانے کے لیے پہلے یوں 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 ٹائٹ کرو. دیکھا میں تھوڑا سا یوں ہو جاؤں, یہ بیچارہ کھڑا ہوگا کیمرہ مین, اٹھے گا یوں کر کے گھمائے گا, پھر یوں اسکرو ٹائٹ کرے گا اس کا, پھر وہ ڈھیلا ہو گیا تو پھر ٹائٹ کرے گا. ہم کیسے آنکھوں کو گھما رہے ہیں کہ نہیں گھما رہے, ایسے پتلیاں گھوم رہی ہیں ہماری. اور ہمارے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے. یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی پتلیوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا بہترین ہے, وہ زندگی بھر کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اور جب ایک کیمرہ موو کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ والی آنکھ سے ادھر دیکھنا بھول گئے, یہ والی سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہوتا, ساتھ ساتھ. اور یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کا ذرا سا تھوڑا سا فاصلے میں گڑبڑ ہو جائے نا تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں. پھر آپ کو 2 شادیوں کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی بیوی آپ کو 2 نظر آئے گی, اور ایڈجسٹمنٹ تھوڑی اور چینج کروا لو تو ایک آپ کو 4 نظر آئیں گی, اور اگر آپ کی 4 شادیاں تو آپ کو 16 نظر آئیں گی. سبحان اللہ. لیکن وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سب ایک ہی شکل کی ہوں گی. یا آپ خوش ہو گئے تھے کہ چلو یار ویسے تو شادی ہو نہیں رہی, آنکھوں کی سیٹنگ چینج کر لیں, لیکن اس میں فائدہ ہی نہیں ہوگا. وہ دونوں شکل, تبھی تو چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے, دوسری کی شکل بھی بالکل پہلی جیسی ہوتی. چائنا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں, بالکل سیم پہلی جیسی ہوتی ہے, کیونکہ فائدہ نہیں ہے شادی کرنے کا. کیسی بڑی نعمت ہے میرے بھائی اللہ کی. صرف ایک آنکھ ہی پہ غور کرتا رہے, غور کرتا رہے, زندگی ختم ہو جائے گی, اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کان کی نعمت دیکھ لو. اچھا کتنی بڑی گڑبڑ کی کافر نے, کتنا بڑا ناشکرا. مجھے ایک بات بتاؤ, ناشکری کے بھی نا درجات ہوتے ہیں, اسٹیپ ہوتے ہیں. آپ کو کسی نے, آپ پانی میں ڈوب رہے تھے, کسی نے آپ کو بچا لیا, تو اس نے ایک دن آپ کو بلایا کہ یار میری دعوت پہ آ جاؤ, میں نے اس دن آپ کو بلایا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھا لو. آپ کا فرض بنتا ہے آپ جائیں بھائی, اس نے آپ کو بلایا, کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, قرضہ چاہیے. آپ کا فرض بنتا ہے اگر واقعی ضرورت ہے تو آپ اس کو قرضہ, اپنی جان بچائیے بھائی, قرضہ دو. اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مفتی صاحب سے کہہ کے میری دوسری شادی کرا دو. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ, میں تو دوسری شادیاں نہیں کراتا, لیکن آپ کو اگر کوئی جاننے کوئی بیوہ ہے یا آرڈر پہ کوئی بیوہ بنانی پڑے, آپ کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے. بہت سارے کام جو آپ کے ذمہ لگا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, شکر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں, وہ ساری خدمات کریں گے, اس کو ساری سروسز دیں گے, کچھ آدھے کریں گے, کچھ آدھے نہیں کریں گے. یہ سب مختلف درجات ہیں. لیکن سب سے بدترین ناشکری پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بدترین, جس پہ وہ تل ملا جائے گا اور کہے گا کاش میں تجھے بچاتا نہیں, میں نے غلطی کی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تجھے بچایا. وہ ناشکری ہے کہ آپ مکر جائیں, آپ بولیں تو نے میری جان بچائی ہے ہی نہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے بچائی ہے. آپ کہتے تو نے میری جان, بولو, بچائی نہیں. جھوٹ بول دیں صاف اس کو, یہ تو میں خود بخود بچاؤں, میں میں اصل میں جب سمندر کی لہریں تھی اور ڈوب رہا تھا نا, تو ہوا یہ تھا کہ حسن اتفاق سے ایک لہر آئی, اس نے اٹھا کے مجھے اوپر پھینکا. اتفاق سے ایک فش آئی, اس نے اٹھا کے اسی دوران جمپ کر کے مجھے دوسری فش پہ پھینکا. دوسری فش نے تیسری فش پہ, وہ بیچ میں سمندر میں کہیں ڈوب رہا تھا, پھر تیسری نے چوتھی فش پہ. ایسے مچھلیوں کی کمر پہ جھولتا جھالتا میں کہاں پہنچ گیا؟ کنارے پر. بتاؤ اس بدترین تعویل پر اس بچانے والے کو کتنا غصہ آئے گا. کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیچ سمندر سے تجھے کوئی ایسے بچا کے لے آئے, میں کشتی لے کر آیا تھا, میں نے سمندر میں ڈائیو لگائی تھی اور تجھے نکال کے لایا تھا, اور تو کہہ رہے ایسے مچھلیاں اٹھا کے ایک دوسرے کے کندھوں پہ مجھے پھینکتی رہی اور باہر نکال دیا. غضب ناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال بولو نہیں ملتی. کافر کے بچے نے کیا کیا ہے؟ پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ, کافر کا بچہ. تو یہ جو ابھی زیادہ نہیں ڈیٹیل میں, جیسے الو کا پٹھا نا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا کہ یہ کتنے کا, انہوں نے کہا 50,000 کا. الو کا بچہ تھا, یہ کتنے کا؟ 1 لاکھ کا. تو کہا بچہ 1 لاکھ کا, پورا بڑا الو 50 کا, یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا اس کی 2 خاصیتیں, الو بھی ہے اور الو کا پٹھا بھی ہے. یہ پٹھا بچے کو بولتے ہیں, اس میں 2 کوالٹیز جمع ہوئی. تو خدا کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر درختوں سے قلم بناؤ اور سمندروں سے میری تعریفیں لکھنا شروع کرو جو میں نے تم پر احسانات کیے, تم لکھتے لکھتے سمندروں کی سیاہی خشک اور قلم ختم ہو جائیں گے گھس کے, لیکن میری تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. کافر نے کیا کہا
کافر نے کہا کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے بھی نہیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں خود بخود مل گئی ہیں۔ ارے آنکھ کیسے بن گئی، کھوپڑی میں فٹ کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے ہیں خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ، ایوالو ہو کے ہوا ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک سیل بنا تھا، اس میں ہوتے 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 کروڑوں اربوں سال میں جا کے آنکھ بن گئی، ناک بن گئی، کان بن گئے خود بخود۔ جبکہ ایک ایک پارٹ کو لے کے دیکھو نا، ایک ایک پارٹ کا خود بخود اربوں سال میں بننا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ فٹ بھی ہو جائیں سب ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ۔ ایک پلاس کبھی آپ نے دیکھا جو خود بخود کبھی وجود میں آیا ہو؟ ایک پلاس دیکھا آپ نے کبھی؟ ایک سائیکل دیکھی جس کی گراریاں ترتیب سے فٹ ہو جائیں، پیڈل گھماؤ تو اگلا پہیا گھومے اور اگلے سے پچھلا پہیا گھومے؟ کبھی آٹومیٹیکلی ایک سائیکل بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ اتنا بڑا انسان بھائی جس کی دو آنکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ میں پہلے حیران ہوتا تھا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی ہے؟ دو کا الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ آنکھ کا بننا بذات خود ناممکن، اور دو آنکھوں کا بننا تو اور زیادہ ناممکن، کیونکہ دو آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورنیل کیلیپر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص اسکیل کی، کہ ذرا سا بھی 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہ آئے، ورنہ سب ٹیڑھا میڑھا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ کی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ تو کافر نے کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ بھائی یہ خود بخود ہو رہا ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا عجیب و غریب نظام، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان، کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے یہ۔ سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت۔ جگہ جگہ بیان کرتا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے، سیدھا راستہ اور غلط راستہ؟ یہ بھی تو جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ، کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا، انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وفا ہے، یہ بے وفائی ہے۔ یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا۔ اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی، بھائی نر مادہ دو الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھیں۔ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی۔ نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، انسان کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش۔ جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے۔ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے، فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا، اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے، وہ کہے گا امپاسبل، ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں، بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقاء پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں۔ میں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا، اس پانی کے قطرے میں دل بنا، دماغ بنا، جگر بنا، پھیپھڑے بنے، اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں، ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے۔ آج کل تو برگر کھاتی ہیں، خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی، جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی، وہی ہوگی نا۔ بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی قدرت، دودھ پی رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں۔ نا بکواس مت کرو، جھوٹ مت بولو ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں، ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں، 9 مہینے میں خدا نے دکھایا ہے۔ پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کروڑوں سال میں ہم ایوالو ہوئے ہیں، بندر سے بنے ہم؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ لوگ ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام اور سائنس یہاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سائنس سے ٹکرا رہی ہے یہاں پہ، اسلام نہیں ٹکرا رہا سائنس سے۔ اسلام تو کہتا ہے بے وقوفوں والی باتیں مت کیا کرو،
اور جو سمجھدار سائنسدان ہیں وہ بھی اس نظریے کے خلاف ہیں, بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بھائی, ایسے یوں کر کے دھماکے سے خود بخود سب کچھ ڈین کر کے یہ سارا نظام بن گیا, اور پھر یہ انسان جو دھماکہ ہوا ہے, میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن وہ کیا گیا دھماکہ, خود بخود نہیں ہوا. ایک دھماکہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دھجن دھماکہ ہوا, پٹ پٹا کے سب ختم. ایک دھماکہ ہوتا ہے بھائی بگ بینگ والا دھماکہ, جس میں پورا نظام کائنات وجود میں آ گیا, جس میں زمین سورج سے اتنی دور چلی گئی کہ اس کے مدار میں گھومنا شروع کر دیا, 23 ڈگری جھک گئی, جس سے موسم بننا شروع ہو گئے, بارشیں ہونا شروع ہو گئی, اور زندگی پیدا ہوئی اس میں. اور زندگی میں ایسا کہ بھائی سبحان اللہ, ایسی خاندانی قسم کی حیات, دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, اور ایسا جو نر اور مادہ, اور پھولوں میں بھی نر اور مادہ, تتلیاں خدمت کر رہی ہیں پھولوں میں, نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہیں جس سے پھل پیدا ہو رہا ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. تتلی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے قدرت یہ کام لے رہی ہے. پوری مخلوق آپس میں اس کا لنک ہے, اتنا خاندانی لنک, جس سے جس خدا نے اس کو جوڑ دیا, یہ لنک آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. دیمک کا آپ مطالعہ کرو, صرف دیمک پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا, دیمک کیسے مل جل کے گھر بناتے ہیں. یہ دیمک, چیونٹیوں کو قطار میں ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں, ایسا نظام ہے, چیونٹیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی. یہ سب کیا ایوالو, مچھر کو دیکھ لو, مچھر کو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں, 100 آنکھیں. یہ ایوالو ہونے کا اور یہ حسن اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا خود بخود. پورا سرنج لے کے بیٹھا ہوتا ہے, بیٹھی ہوتی ہے بلکہ, کیونکہ مچھریا خون چوستی ہے, مچھر کبھی بھی خون نہیں چوستا, لیکن مچھریا اپنے ہسبینڈ کا خون کبھی نہیں چوستی. ہمیشہ مچھریا جب انڈے دینے والی ہوتی ہے تو خون ہمارے لوگوں کا چوستی. یہ فرق ہے انسان میں. اور یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں ہمارا خون چوستی ہیں. یہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, اس کو مذاق ہی سمجھیں, اس کو سیریس نہ لیں. تو لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ مچھر خون چوستی ہے, نر مچھر خون بولو. اب اس کو انسانوں سے مت جوڑیں, آپ خود بخود انسانوں سے جوڑیں تو میرا کیا قصور ہے. میں تو جنرلی نالج کی بات کر رہا ہوں, مچھر کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں نہیں. تو مادہ مچھر کیا نظام بنایا بھائی اللہ نے اس کا. اتنے سے مچھر پہ ایسی کلاکاریاں ہیں. مکھی, مچھر, شہد کی مکھی کو دیکھ لو, یہ ایوالو ہو کے ہونے کا نتیجہ ہے کہ ملکہ مکھی بن گئی. پورا پریوار خاندان کیسے وجود میں آ گیا, کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ قرآن کہہ رہا ہے سائنسدانوں کی باتوں میں مت آنا, یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے کہ ملکہ مکھی اور مزدور مکھی اور پھلوں کے رس چوسنے کے لیے الگ, چھتے بنانے کے لیے الگ, حفاظت کے لیے الگ, گروتھ کو ریشو کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ مکھیاں. یہ سب خود بخود نہیں ہے. یہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا, تیرے رب نے مکھی کو یہ سب کچھ سکھایا ہے. رب کے سکھائے بغیر خود بخود مکھی اتنی ایوالو ہو کے اتنی ذہین نہیں ہو سکتی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں نا, انہوں نے بھی غیر شعوری طور پر وہی باتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, ظاہر ہے ڈاکٹر تو پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, اور بڑی داڑھی ماشاءاللہ, بڑے نیک. ایک وہ میں چونکہ میڈیکل سائنس سے بڑی دلچسپی ہے تو ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس ویڈیو میں کہتے ہیں یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ کا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ہوتا نا تو آپ یہ دماغ استعمال کر کے یہ بے عقلی کی باتیں بولو نہیں کر رہے ہو. کروڑوں سال میں خدا کی قسم یہ چیز ایوالو ہو کے ایسی نہیں بن سکتی. کروڑوں کیا اربوں میں نہیں ہو سکتی. یہ پہلی دفعہ جس نے بنایا ڈائریکٹ ایسا ہی بنایا ہے, اس نے ڈائریکٹ ایسا بنایا ہے. یہ نہیں ہو سکتی, امپاسبل. عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی اکائی کہاں ہے, ابتدا کہاں سے شروع ہوئی بھائی. اگر دماغ یہاں تک پہنچائے تو پہلا وہ دماغ کی اکائی کیا ہے, پہلا یونٹ کیا ہے, پہلی اکائی کیا ہے, وہ بھی تو دماغ تھا نا. وہ بن کیسے گیا؟ سوچنے سمجھنے کی, چاہے وہ تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, وہ آگ کہاں سے گئی؟ اس کو ترتیب سے جوڑا کس نے؟ خدا کا انکار اس کے بہانے ہیں. جس نے بنایا ہے نا وہ بار بار کہہ رہے میں نے تمہیں عقل دی ہے, میں نے تمہیں یہ دل دیا ہے, میں نے تمہیں یہ زبان دی ہے, میں نے تمہیں سونگنے کے لیے ناک دی ہے, میں 9 مہینے کے مختصر عرصے میں ماں کے پیٹ میں دماغ بھی بنا دیتا ہوں, جگر بھی بنا دیتا ہوں, گھٹنے بھی بنا دیتا ہوں, انگلیاں بھی بنا دیتا ہوں. تو یہ جھوٹ مت بولا کرو کہ کروڑوں سال میں بنے ہوں. میں 9 مہینے میں یہ سارے کام تمہیں تمہارے سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں. تو